مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ جو آج کل اکثر لوگوں کو درپیش ہے، اس کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، نماز کی ادائیگی صحت مند اور بیمار ہر شخص پر لازم ہے۔ جو صحت مند ہے وہ بھی پڑھے گا، جو بیمار ہے وہ بھی پڑھے گا۔ نماز کی رخصت کسی طور پر نہیں ہے۔ اگر کوئی سفر میں ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، اور اگر حضر میں ہے تب بھی نماز پڑھنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت ضرور موجود ہے کہ سفر والا جو مسافر ہو وہ 4 رکعت والی نماز نصف یعنی آدھی پڑھے گا، اور جو 2 رکعت والی ہے وہ تو 2 ہی پڑھنی پڑیں گی، اور 3 رکعت والی بھی 3 پڑھنی پڑیں گی۔ وتر اس کے ساتھ ادا کیے جائیں گے، لیکن باقی جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ظہر، عصر اور عشاء، یہ 2 رکعت ادا کی جائے گی۔ اور اگر اس کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی تو پھر سنتیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر ادا نہ بھی کریں تو یہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، نماز کھڑے ہو کے ادا کرنی ہے۔ دوسرا درجہ اس میں یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا کسی بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے، تو اس کے لیے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا یہ دوسرا درجہ ہے۔ جو زمین پر بھی نماز بیٹھ کے نہ پڑھ سکے اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ کسی کرسی وغیرہ پہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کرسی پہ نماز پڑھنا مطلق منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جو شخص رکوع پہ، قیام پہ، سجدے پہ قادر ہو، اسے چاہیے کہ وہ قیام کرے، کھڑے ہو کے رکوع بھی کرے اور سجدے بھی کرے۔ جو شخص سجدہ کرنے پہ قادر نہیں ہے، زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا یا قاعدہ نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، تو اس کے لیے پھر یہ رخصت ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر ایک شخص کھڑے ہونے پہ قادر ہے، قیام کر سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کرسی پہ بھی نماز پڑھے، تب بھی وہ کھڑے ہو کے قیام کرے، رکوع کے لیے بھی جھکے، اور سجدہ چونکہ وہ عاجز ہے، نہیں کر سکتا، تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرے گا۔ ساری نماز کرسی پہ نہیں پڑھے گا، بلکہ جو رکن نماز کا وہ ادا نہیں کر سکتا اس رکن کو وہ اشارے سے کرے گا۔ باقی اگر قیام پہ قادر ہے تو کھڑے ہو کے نیت کرے گا، قیام کھڑے ہو کے کرے گا۔ رکوع اگر جھک سکتا ہے رکوع میں تو کھڑے ہو کے رکوع میں جھکے گا، اور اس کے بعد سجدے کے لیے وہ کرسی استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جو شخص کرسی کے بغیر نماز پڑھ سکے، افضل یہ ہے کہ وہ بغیر کرسی کے زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ زمین پہ بیٹھنا کرسی پہ بیٹھنے سے زیادہ بہتر بھی ہے اور افضل بھی ہے۔ آج کل ایک عام رواج بن گیا ہے، جسے ذرا بھی تکلیف ہوتی ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نماز کے ارکان کی ادائیگی مکمل نہیں ہوتی۔ اور چونکہ کرسی پہ نماز پڑھنا یہ اولا نہیں ہے، اولا کیا ہے؟ زمین پہ۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے زمین پہ نماز پڑھے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ پھر کرسی پہ اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے۔ تو جسے سہولت ہو اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر ہی ادا کرے۔ اگر کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا تو زمین پہ بیٹھنے کو زیادہ ترجیح دے بنسبت کرسی پہ بیٹھنے کے، اس لیے کہ کرسی میں نماز کا جو اصل حکم ہے، تمام ارکان کی ادائیگی، وہ مکمل نہیں ہو سکتا، صرف اشارے سے پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، جو شخص قیام پہ بھی قادر نہ ہو، بیٹھنے پہ بھی قادر نہ ہو، رکوع سجدے پہ بھی قادر نہ ہو، تو اس صورت میں وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔
اگر ایک شخص معذور ہے، واقعی اتنا معذور ہے یا اتنا زیادہ ضعیف ہے کہ اوپر نیچے ہونا اس کے لیے نماز میں ممکن نہیں ہے، تو ایسے شخص کو تو رخصت ہے۔ لیکن تھوڑی بہت بیماری ہو، معمولی مسئلہ ہو جو کہ سجدے میں، رکوع میں، قیام میں مانع نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے، یا اگر بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ اگر وہ دو زانو ہو کے جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طرح نماز میں نہیں بیٹھ سکتا کوئی، تو اس کے لیے رخصت ہے، جیسے سہولت سے بیٹھ سکے، چاہے دو زانو ہو کے بیٹھے، چاہے تورک کرے، چاہے وہ چار زانو ہو کے بیٹھے۔ چار زانو مطلب جس طریقے سے آلتی پالتی کہتے ہیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھے تب بھی رخصت ہے، بیٹھ سکتا ہے۔ تورک کرنا کہتے ہیں کہ زمین پہ بیٹھے اور دائیں طرف پاؤں نکال دے، جیسے کہ خواتین نماز ادا کرتی ہیں، اس طرح بھی بیٹھ سکتا ہے، یا جیسے اسے سہولت ہو، بیٹھنے میں جیسے سہولت ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ ساتھ دی ہوئی ہے، رخصت دی ہوئی ہے، تو وہ رخصت اس چیز سے مانے نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت کرسی پر نماز پڑھنے کے۔ ہاں اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا تو پھر اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ بامر مجبوری کرسی پر بیٹھ سکتا ہے، لیکن کرسی پہ بیٹھ کے کسی دوسری چیز پہ وہ سجدے کے لیے پیشانی نہیں ٹیک سکتا، پھر وہ اشارے سے ہی نماز ادا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو ایسی صحت نصیب فرمائے کہ وہ کھڑے ہو کے نماز ادا کر سکیں، اللہ کے حضور اللہ کی یہ محبوب عبادت وہ کھڑے ہو کے ادا کریں۔ اگر بامر مجبوری نہیں کر سکتے، دوسرا درجہ میں نے بتایا زمین پہ پڑھیں، اور تیسرا درجہ اس کے بعد آخری جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھ کے، چونکہ کرسی کی نماز اشارے کی نماز کہلائے گی۔ اگر ارکان کو ادا کر سکے، قیام کر سکے، رکوع کر سکے، اس کے بعد قومہ، جلسہ، سجدے، قاعدہ، یہ سب کچھ اگر وہ بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے جیسے بھی ہے وہ کر سکے تو زیادہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے دین کا سمجھنا اور دین پہ چلنا آسان فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔